اور میاں صاحب نے جو فیصلہ کیا کہ کوئی لیڈر اپنی لینڈ کروزر میں نہیں جائے گا، کارکن کے ساتھ بس میں بیٹھے گا، کوچ میں بیٹھے گا، اور اس کی ویڈیو ساتھ ساتھ بنے گی، مریم نواز کو پوری ایکٹیویٹی کی رپورٹ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ریلٹر کے ساتھ۔ ناظرین، 2 دن آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی، اس کی وجہ یہ تھی کہ میری طبیعت تھوڑی خراب تھی، گلا خراب ہوا ہے، موسم چینج ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے میں پروگرام اپنے نہیں کر سکا تھا۔ حالانکہ بہت اہم ایشوز آئے تھے، سپریم کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے وہ قوم کے سامنے آ چکا ہے، اور میں نے اس موضوع پہ بہت پہلے بتا دیا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، میں نے آج عمران خان صاحب کے متعلق 2 اہم باتیں کرنی ہیں۔ خان صاحب ٹی وی پہ کیا دیکھتے ہیں جیل کے اندر، وہ میں نے آپ کو بتانا ہے، اور آپ کو بتانا ہے کہ ان کی بہنیں ان سے ملیں تو اہلیہ سے اتنی کم گفتگو کیوں کی، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ نواز شریف کو ایک طرف وزیر اعظم کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور دفتر خارجہ ان کو پڑوسیوں سے تعلقات کیسے بہتر بنانے ہیں تجاویز دے رہا ہے، اور دوسری طرف سپریم کورٹ سے فیصلہ آ جاتا ہے کہ جی نواز شریف ہوں یا کوئی اور ہو، جو پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اس کے تحت ماضی میں دیے گئے فیصلوں پر کوئی اپیل دائر نہیں ہو سکتی۔ میں اس پر پورا آپ کو بتاؤں گا معاملہ ہے کیا، اور نواز شریف الیکشن لڑ سکتے ہیں نہیں لڑ سکتے، یہ میں آپ کو اپنا انالیسس دوں گا اس حوالے سے۔ سب سے پہلے ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان جو اڈیالہ جیل میں ہیں، اور یہ اڈیالہ جیل جو ہے راولپنڈی کی بڑی مشہور جیل ہے، اور عمران خان کے کلاس فیلو اور بچپن کے دوست چودھری نثار علی خان کے حلقے میں آتی ہے، اور قریب ہے، چکری کا علاقہ بھی کچھ فاصلے پہ ہی ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کے لیے کچھ فیسلٹی ان کو اب جیل میں دی گئی ہیں جج ابو الاسناد کے وزٹ کے بعد اور ان کے حکم کے بعد۔ تو خان صاحب سے ان کی 2 بہنیں ملنے گئیں، 50 منٹ ان کی آپس میں گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد گفتگو ہونی تھی ان کی بشرا بی بی کے ساتھ، تو وہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ جی 50 منٹ پورے ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ، تو خان صاحب نے بڑے ایسے ان کو دیکھا، تو جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا سر آپ کا غصہ جائز ہے، میں حکم کا پابند ہوں اور میں اس سے زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا۔ تو خان صاحب نے کہا کہ ابھی تو میں نے اپنی اہلیہ سے گفتگو کرنی ہے، تو انہوں نے کہا سر اگلی دفعہ کر لیجئے گا۔ تو یہ تو جیل کی کہانی ہے، اور جو ان کی بہنیں تھیں بڑی رنجیدہ تھیں خان صاحب کی صورتحال دیکھ کے، اور انہوں نے کچھ تجاویز بھی دی ہیں اس صورتحال سے نکلنے کے حوالے سے، لیکن خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کوئی ایسی تجویز نہیں مانتے فی الحال جس میں ان کو فلائی کر کے کسی گلف ملک میں جانا پڑے۔ خان صاحب کا وقت ایسے گزرا ہے کہ ورلڈ کپ چل رہا ہے آج کل، اور خان صاحب ٹی وی پہ کرکٹ میچز دیکھتے ہیں، ان کو 2 خدمتگار بھی دیے گئے ہیں ان کا خیال رکھنے کے لیے، ان کو کھانا دیتے ہیں، ان کو باقی ٹیک کیئر کرتے ہیں، سیاسی شخصیات کو ملتے رہتے ہوتے ہیں خدمتگار، تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کرکٹ پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، میچز پر بتاتے ہیں کہ یہ بیٹسمین نے یہ شاٹ غلط کھیلی ہے، بالر نے یہ بال ایسے کی ہے، اس کو سوئنگ ایسے ہونا چاہیے تھا، فیلڈر نے یہ غلطی کی ہے، تو پوری مگن ہے اس میں میچز دیکھنے میں۔ اور وہ انہوں نے خان صاحب نے بڑی تعریف کی ہے عبداللہ شفیق کی اور رضوان کی، جو سری لنکا کے خلاف میچ میں انہوں نے بڑی شاندار بیٹنگ کی، تو بڑا یہ دیکھنے کی بات ہے۔ خان صاحب ایکٹیو ہیں جیل کے اندر،
سائفر کیس میں 17 اکتوبر کو ان پر فرد جرم عائد ہونی ہے اور شاہ محمود قریشی پہ. وہ معاملہ ہائی کورٹ میں پہنچا ہوا ہے. ہائی کورٹ نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں دیا. دیکھتے ہیں 17 اکتوبر کو ان پر فرد جرم عائد ہوتی ہے یا کوئی اسٹے آ جاتا ہے. یہ تو وقت ہی بتائے گا. دوسرا معاملہ ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کا. الیکشن ایکٹ 2017 میں ترامیم کی گئیں. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنایا گیا. بڑی کہانی چلی. جناب عمر عطا بندیال صاحب نے ایک بینچ بنایا 8 رکنی اور اس نے وہ اسٹے دے دیا. اب معاملہ یہ ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب نے اپنے دور میں اس کیس کو کیوں نہیں چلایا. حسنات ملک صاحب ہیں, بڑے سینئر صحافی ہیں, سپریم کورٹ میں کوریج کرنے کا ان کا بڑا تجربہ ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی اس لیے نہیں چلایا تھا کہ ان کو خطرہ تھا کہ یہ جج ان کے ساتھ حتمی فیصلے میں نہیں چلیں گے. اسٹے تو دے دیا اور وہ شکست ہو جانی تھی. تو اس ہزیمت سے بچنے کے لیے یہ بال انہوں نے اگلے چیف جسٹس تک چھوڑ دی. اب قاضی فائز عیسیٰ نے ایسا تیسا جیسے بھی کھیلا. پارلیمنٹ کی بالادستی پہلی مرتبہ تسلیم کی گئی ہے. ایک ہوتا ہے فوجی امر, اقتدار پہ قبضہ کرتا ہے تو ون مین شو ہوتا ہے. سپریم کورٹ میں بھی از خود نوٹس کے معاملے میں ون مین شو چلتا رہا. ناظرین میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں ثاقب نثار نے کیا کیا. اپنے بھائی کے لیے از خود نوٹس لے لیا تھا اور پی کے علی اسپتال کا کیا اشر کیا تھا. جناب افتخار چودھری نے کیا کچھ نہیں کیا. ریکو ڈیکو سٹیل مل یہ سال میں ہے. اب تو فواز حسن فواز نے اس کو مردہ ایسٹس قرار دے دیا جی, کہ وہ کوئی اس کا خریدار ہی نہیں مل رہا عالمی مارکیٹ میں سٹیل مل کا. اس وقت اگر سٹیل مل کی نجکاری ہو جاتی تو اب تک ناظرین 100 ارب روپیہ سٹیل مل پہ حکومتی خزانے سے کم از کم خرچ ہو چکا ہے. اس سے زیادہ بھی فکر ہو سکتی ہے. تو اس کا ذمہ دار افتخار چودھری ہے. یہ وہی از خود نوٹس ہے. اب یہ اس اختیار کو سرنڈر کیا ہے. پارلیمنٹ نے قانون بنایا, نئے چیف جسٹس نے سرنڈر کر دیا. سب سے اہم جو کل فیصلے میں بات آئی ہے کہ ماضی سے اس کا اطلاق نہیں ہوگا, آئندہ کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں ہوگا. تو بڑی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی نواز شریف اہل نہیں ہوئے اور جہانگیر ترین اہل نہیں ہوئے تعیات. اس پہ وکلا کی رائے تقسیم ہے. میں ایک اپنی رائے دے رہا ہوں اس پہ. فرض کریں الیکشن آ گیا جی, شیڈول آ گیا ہے, نواز شریف پاکستان میں موجود ہیں, ان کے کاغذات لاہور کے ایک حلقے سے جمع ہو جاتے ہیں ایم این اے کے لیے. ریٹرننگ افسر کاغذات کو منظور کر لیتا ہے. مخالف امیدوار اس کے خلاف ٹریبیونل میں اپیل دائر کر دیتا ہے. ٹریبیونل بھی کاغذ منظور کر لیتا ہے. پھر اپیل ہائی کورٹ چلی جاتی ہے. اسی طرح یہ جاتے جاتے سپریم کورٹ پہنچ جاتا ہے معاملہ. سپریم کورٹ میں ایک بینچ بن جاتا ہے اور وہ بینچ یہ کہتا ہے کہ اب تو یہ تازہ معاملہ آ گیا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ میں تو اپیل نہیں دائر ہوئی تھی نا. یہ تو ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے پاس کیس آیا ہے, یا ریٹرننگ افسر کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں کیس آیا ہے. تو نواز شریف الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہیں. الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت اعظم نذیر تارڑ نے آج بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ 5 سال کی نااہلی ہوئی ہے, قانون بنا دیا گیا ہے, اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. اس قانون کو کہیں چیلنج نہیں کیا گیا سپریم کورٹ میں, اس پہ کوئی سٹے نہیں موجود, کوئی ہیئرنگ نہیں ہوئی, کیونکہ جب چیلنج ہی نہیں کیا گیا تو قانون وہ موجود ہے. ہاں البتہ کنٹروورسی اس پہ ہے. نواز شریف کو جو کل مستقبل کے وزیر اعظم کا پروٹوکول دیا گیا, وہ لندن سے سعودی عرب جا رہے تھے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ. ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل وہ وہاں موجود تھے, اور آپ ابھی دیکھیں گے ان کی, میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ان سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے میاں صاحب جب آپ نے آ جانا ہے تو آپ کی اولین ترجیح معیشت کی بحالی ہونی چاہیے پاکستان کی. زبردست بات کی فیصل صاحب نے. پھر انہوں نے اگلی ایڈوائس دی کہ پڑوسیوں کے ساتھ
پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں گے تو پاکستان آگے بڑھے گا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ مستقبل کے وزیر اعظم کے طور پہ نواز شریف کو دفتر خارجہ کا ایک سینئر افسر جو ہائی کمشنر ہے پورا پروٹوکول دے رہا ہے دینے آیا. پرائم منسٹر کی انسٹرکشن پہ وہ وہاں گیا, دفتر خارجہ کی اجازت سے گیا, تو وہ ان کو ایڈوائز کر رہا ہے کہ آپ نے اقتدار میں آ کے ملک کو کیسے چلانا ہے خارجہ پالیسی کے حوالے سے. تو کئی حلقوں نے تو نواز شریف کو ابھی سے وزیر اعظم تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے. میں نے یہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا. اب سعودی عرب سے وہ یو اے ای آ جائیں گے, پھر وہاں سے وہ لاہور لینڈ کریں گے. تیاریاں بڑی شدت سے جاری ہیں, مریم نواز سمیت پوری پارٹی. ہاں جی, میں آپ کو تیاریوں کے حوالے سے بتاتا چلوں. نون لیگ کے جو وہ لیڈر جو کارکنوں کو عزت نہیں دیتے تھے, ان سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے, آج کل ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. او بھائی ہماری بات سنو, چودھری صاحب, ملک صاحب, شیخ صاحب, خواجہ صاحب, چائے پلائیں ان کو, بریانی کھلا رہے ہیں, چائے پلا رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں کہ جی لے کے جانا ہے جی لاہور ان کو, کارکنوں کو. اور میاں صاحب نے جو فیصلہ کیا کہ کوئی لیڈر اپنی لینڈ کروزر میں نہیں جائے گا, کارکن کے ساتھ بس میں بیٹھے گا, کوچ میں بیٹھے گا, ویگن میں بیٹھ کے جائے گا, اور اس کی ویڈیو ساتھ ساتھ بنے گی. مریم نواز کو پوری ایکٹیویٹی کی رپورٹ جائے گی کہ کتنے لوگ لے کر آئے ہیں. یہ نمبر بنانے کے لیے پہلے. اور دوسری بات, سٹیج پہ کوئی ان میں سے نہیں ہوگا. سٹیج پہ شہباز شریف صاحب ہوں گے, مریم نواز ہوں گی اور نواز شریف ہوں گے, اور خطاب صرف ایک ہی شخصیت کا ہوگا, وہ ہوگا نواز شریف کا. اب خطاب اسی صورت میں ممکن ہے نواز شریف کا مینار پاکستان میں کہ ان کی حفاظتی ضمانت ہو جائے. اگر حفاظتی ضمانت نہ ہوئی, جو نگران وزیر اطلاعات ہیں مرتضیٰ سرنگی, انہوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کہ پھر نواز شریف کو ایئرپورٹ سے حکومت گرفتار کر کے جیل پہنچا دے گی. اب دیکھتے ہیں حفاظتی ضمانت. اس حوالے سے بھی مختلف آراء آ رہی ہیں کہ سزا یافتہ کو حفاظتی ضمانت نہیں ملتی, اور اگر کوئی مفرور باہر سے آتا ہے عدالت میں پیش ہونے کے لیے حفاظتی ضمانت لیتا ہے تو اس کو عموماً مل جاتی, جیسے اسحاق ڈار کو ملی ہے اور باقی بھی بہت سے لوگوں کو ملی ہوئی ہے. اس پہ بھی دیکھا جائے گا کہ کیا بنتا ہے. بہرحال دفتر خارجہ نے نواز شریف کو مستقبل کا وزیر اعظم تسلیم کر لیا ہے, اور یہ نون لیگی کارکنوں کے لیے خوشخبری کی بات ہے. شکریہ ناظرین, کل انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا.